قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ ایران سے یاریاں، سعودی عرب سے دشمنیاں، امریکی صدر نے اچانک امریکی پالیسی مکمل طور پر بدل دی۔ عالم اسلام کا بٹوارا کرنے کی تیاریاں، سعودی عرب کی تباہی کا ذمہ ایران کو سونپ دیا گیا۔ امریکی مفاد کی خاطر جو بائیڈن نے ایران کو اپنا نیا اتحادی بنانے کی مکمل تیاری کر لی۔ اب کیسے ایک ایران کے ساتھ امریکہ کتنے شکار کرنے لگا ہے، آج کی ویڈیو مکمل سن لیں، آپ کو مشرق وسطیٰ کی بدلتی اور بگڑتی صورتحال مکمل طور پر سمجھ آ جائے گی۔ کیوں جو بائیڈن نے آتے ہی سعودی عرب سے دوریاں اور ایران سے یاریاں ڈال لی ہیں، اصل ماجرا ہے کیا؟ آئیے ویڈیو کی انتہائی اہم تفصیلات کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر بات کرنے کا عندیہ دے دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے میونخ سیکیورٹی کانفرنس سے آن لائن خطاب میں کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران سے جوہری معاہدے کی بحالی پر یورپی اور دوسرے شراکت داروں کے ساتھ قریبی تعاون سے کام کریں گے۔ دوستو، نئے امریکی صدر بائیڈن اب ایران کے ساتھ ہاتھ ملا کر ڈبل گیم کھیلنا شروع کرنے لگے ہیں۔ ایک تو وہ ایران کو باقاعدہ اپنا اتحادی ڈکلیئر کریں گے اور ایران سے غداری کا حلف لے کر سعودی عرب پر حملے کروائیں گے اور مکمل اسلحہ بارود بھی ایران کو ہی فراہم کیا جائے گا۔ سعودی عرب کے خلاف استعمال کرنے کے لیے دوسرا اور سب سے اہم ٹارگٹ امریکہ جو ایران کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ پاکستان چین کے گیم چینجر منصوبے سی پیک کو تباہ کرنا ہے۔ دوستو، جیسا کہ میں اپنی سابقہ متعدد ویڈیوز میں اس بات کا ذکر کر کے آیا ہوں کہ پاکستان چین کے گیم چینجر منصوبے کا زیادہ تر تجارتی راستہ ایران کے ساتھ ہو کر گزرتا ہے، تو ظاہری سی بات ہے اس منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے ایران کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا، اپنا مطلب نکلوانے کے لیے گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے، تو ایسا ہی کچھ امریکہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ نے ایک ایسے ملک کے ساتھ اب ہاتھ ملا لیا ہے جس پر جنوری 2020 میں امریکہ خود حملہ کرنے والا تھا، لیکن کیونکہ اب امریکہ کا اپنا مفاد ہے اس لیے انہوں نے سعودی عرب کو چھوڑ کر ایران کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے۔ اب امریکہ اپنے مفاد کی خاطر ایران کو اپنے چنگل میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری جانب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی نے مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ کو ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ بحال کرنا ہے تو باتیں نہیں اقدام کرے۔ پہلا قدم امریکہ کو اٹھانا ہوگا۔ واضح رہے کہ ایران نے امریکہ سے ٹرمپ کی عائد کردہ پابندیاں ہٹانے کا بھی مطالبہ کر رکھا ہے۔ گزشتہ دنوں امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن ایران کے ساتھ ختم کیے گئے جوہری معاہدے کی بحالی کے خواہاں ہیں، لیکن وہ ایران کی طرف سے اس دباؤ کو مسترد کرتے ہیں کہ امریکہ اس معاملے میں پہل کرے۔ خیال رہے کہ امریکہ نے 2015 میں ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جس کے تحت ایران اپنے جوہری پروگرام کو روکنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ تاہم سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے براک اوباما انتظامیہ کی طرف سے کیے گئے اس معاہدے کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے ایران پر دوبارہ سخت پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ دوستو، جو بائیڈن انتظامیہ نے ایک دفعہ پھر ایران کے ساتھ مذاکرات کی نوید سنا دی ہے۔ امریکہ ایران سے مذاکرات کے لیے تیار ہے، جبکہ اسرائیل نے اس اقدام پر امریکہ کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ ایران کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے سے متعلق دوبارہ سے مذاکرات شروع کرنے میں دلچسپی اس لیے رکھتا ہے تاکہ ایسی غلطیاں نہ کی جائیں جن سے مشرق وسطیٰ کی صورتحال مزید خراب ہو۔ یہ بات امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے میونخ سلامتی کانفرنس سے ورچوئل خطاب کے دوران کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں شفافیت اور بہتر بات چیت کے ذریعے اسٹریٹجک غلط فہمیوں اور غلطیوں کو کم سے کم سطح پر لانا ہوگا۔ غیر ملکی نشریاتی ادارے کے مطابق بائیڈن کا بیان ایسے موقع پر سامنے آیا ہے کہ جب ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے ایک حالیہ بیان میں کہا ہے کہ تہران جوہری معاہدے کی خلاف ورزی اس صورت میں بند کرنے کو تیار ہوگا کہ اگر امریکہ ان کے ملک پر عائد پابندیاں اٹھا لے۔ بائیڈن انتظامیہ نے ٹرمپ کے ایران پر اقوام متحدہ کی پابندیاں دوبارہ سے
लगाए جانے کے عزم کو واپس لے لیا ہے۔ اس کے علاوہ بائیڈن انتظامیہ نے امریکہ میں اقوام متحدہ کے لیے تعینات ایران کے سفارتکاروں پر نقل و حرکت کی پابندی بھی ختم کر دی ہے۔ دوسری طرف وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیون نے کہا کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ امریکی شہریوں کی گرفتاری پر بات چیت شروع کر دی ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ وہی امریکہ ہے جو کبھی بھی ایران کے ساتھ بات چیت نہیں بلکہ ہتھیاروں سے ڈرا دھمکا کر بات کرتا تھا، آج مذاکرات کی باتیں کر رہا ہے۔ برطانوی خبرساں ادارے راؤٹرز کے مطابق جیک سولیون نے امریکی شہریوں کی گرفتاری کو مکمل اور سراسر اشتعال انگیزی قرار دے دیا۔ ایران نے حالیہ سالوں کے دوران درجنوں دوہری شہریت رکھنے والے افراد کو گرفتار کر رکھا ہے، جن میں کئی امریکی بھی شامل ہیں۔ دوستو، امریکہ کا ایران کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا انتہائی حیران کن ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ایران کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ امریکہ ایک دفعہ پھر اپنے مفاد کی خاطر ایران کو استعمال کرنے لگا ہے۔ دوستو، ایران کے ساتھ پاکستان چین کا گیم چینجر منصوبہ جڑا ہوا ہے۔ اب امریکہ ڈبل گیم کھیلتے ہوئے ایران کو اپنے ساتھ مطلب اپنے بلاک میں شامل کرنا چاہتا ہے، اور یہ صرف اس لیے کہ چین کے تجارتی راستوں کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ دوستو، جغرافیائی قربت رکھنے والے ہمسایہ ممالک بالعموم ریل، سڑک، آبی اور ہوائی راستوں کے ذریعے بآسانی ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں، اور تجارتی طور پر ان کے تعلقات دوسروں کی نسبت اسی قدر آسان اور محفوظ ہو جاتے ہیں۔ پاکستان جس خطے میں واقع ہے، اس کے اندر تجارتی نقطہ نظر سے اسے انتہائی اہم مقام حاصل ہے۔ چین، ایران، افغانستان، حتیٰ کہ بھارت کے ساتھ بھی متصل سرحدوں کے باعث پاکستان کے تجارتی اہمیت کو نظر انداز کرنا کسی ہمسائے کے لیے بھی ممکن نہیں، جبکہ ہمسایوں سے تجارتی روابط بڑھانا خود پاکستان کے قومی مفاد کا بھی ناگزیر تقاضا ہے۔ اس حوالے سے وزیر داخلہ شیخ رشید کا ہفتے کے روز پاکستان کے سرحدی شہر تفتان کا دورہ نہایت اہمیت کا حامل تھا، جس میں انہوں نے پاک ایران سرحد پر باڑ کی تنصیب، دونوں ملکوں کی باہمی تجارت اور اس ضمن میں آمد و رفت کی سہولتوں کا جائزہ بھی لیا۔ دوستو، اس کے ساتھ یہی تجارتی سرگرمیوں کی غرض سے سرحدی نظام کو جدید ترین بنانے کا عندیہ بھی دیا گیا۔ دوستو، وزیر اعظم عمران خان خود گزشتہ ماہ اعلیٰ سطحی اجلاس میں افغانستان اور ایران کی سرحدوں پر باڑہ مارکیٹوں کے قیام کے حوالے سے اقدامات تیز سے تیز تر کرنے اور اس کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کرنے کی ہدایت دے چکے ہیں۔ اب امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ہو یا چین، افغانستان، ان سب کو ایران سے تجارت کا سیف راستہ ملے۔ اس لیے نئی امریکی انتظامیہ نے چالاکی کے ساتھ ایران کو اپنے ساتھ ملانے کا منصوبہ بنا لیا ہے، جس پر اب وہ عمل پیرا ہیں۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔